دوستو آج ہم جا رہے ہیں شاہ چوکھا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر، جو گاؤں چوکھا میں پڑتا ہے، تحصیل پنانا میں، میوات ہی میں ہے۔ آپ سبھی لوگ لگ بھگ جانتے ہیں۔ جڑے رہیے ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ۔ اور آپ پہنچے ہیں ہم شاہ چوکھا رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرے پر۔ یہ دیکھیے مکھیہ دوار، مین گیٹ، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس سائیڈ میں بنے ہوئے کمرے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ مین گیٹ ہے، یہاں سے انٹری کی جاتی ہے۔ اندر جانے کا راستہ صرف ایک یہی ہے۔ چاروں طرف سے مقبرے کی زبردست چار دیواری ہے اور کمرے بنے ہوئے ہیں۔ دو مسجدیں بنی ہوئی ہیں۔ مین دروازہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور پیارے انداز میں بنایا گیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں۔ ریپیئر کا کوئی بندوبست خاص نہیں ہے۔ گیٹ کھنڈر ہو رہا ہے لیکن ریپیئر کا کوئی دھیان یہاں نہیں دیا جا رہا ہے۔ ساری عمارتیں جو پرانی عمارتیں ہیں ان پر ریپیئر کا کوئی دھیان نہیں ہے، دینا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو شاہ چوکھا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم آپ کو کچھ جانکاری بھی دے دیں، اس جانکاری بھی آپ سنتے رہیے اور دیکھتے رہیے ویڈیوز کو آخر تک۔ ہم پہلے آپ کو باہر کا نظارہ دکھائیں گے، اس کے بعد میں ہم مقبرے پہ لے کے جائیں گے۔ جڑے رہیے ویڈیو میں آخر تک۔ اگر ابھی آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور دوستو لائک اینڈ شیئر بھی کر دیا کرو۔ یہ وہ نیکی ہیں، نیکی کر دریا میں ڈال، آپ نے کہاوتیں سنی ہوں گی۔ آپ ایک اچھی ویڈیوز کسی کو دکھائیں گے، شیئر کریں گے، اور آپ نے اگر نہیں بھی دیکھا، کسی نے دیکھا تو اچھی چیز کو دیکھنے سے کسی کو کوئی بات ہی تو اچھی ملے گی، نہ کہ برائی۔ آج کل گانے بجانوں کی ویڈیو کو تو ہم لائک شیئر کر دیتے ہیں، مطلب گناہ اور بے لذت۔ یہ بھی آپ نے کہاوت سنی ہوگی۔ یہ وہ گناہ ہیں جس کو گناہ اور بے لذت کہا جاتا ہے، کہ خود تو گناہ کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کو کرانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نیک کرو۔ آپ نے کہاوت جو سنی، نیکی کر دریا میں ڈال۔ آپ چاہے نہ بھی دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کی اچھی بھیجی ہوئی ویڈیو کو کوئی دیکھے گا تو وہ بھی آپ کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھی جائے گی، کہ آپ کے ذریعے سے اس نے دیکھا۔ نہ جانے اللہ تعالیٰ کو کون سی نیکی پسند آ جائے اور آپ کی، ہم سب کی کوئی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ یہ دیکھیے مقبرے ہیں، یہ مساجد ہیں، یہ ساری جو بلڈنگیں ہیں ان کو ہم باہر سے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ابھی آپ اس جگہ نہیں آئے ہیں تو آپ لوگوں کو آنا چاہیے، اپنے بزرگوں کی زیارت کرنی چاہیے۔ ثواب کی بات ہے، اچھی بات ہے، آنا چاہیے۔ ہمارے میوات علاقے میں ہے، تحصیل پنانا میں پڑتا ہے، بالکل میوات کے بیچ میں لگ بھگ ہے، مشہور جگہ ہے۔ شاہ چوکھا رحمۃ اللہ کے بہت ہی بڑے بزرگ اللہ والے گزرے ہیں۔ تو اس بزرگ کے بارے میں ایک واقعہ میں آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں، کہ یہ جو مقبرہ ہے یہ اکبر بادشاہ، مغل بادشاہ اکبر کے دوارا بنوایا گیا۔ اس کے پیچھے وجہ کیا رہی ہے وہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب جڑے رہیے ویڈیو میں۔ کہ اکبر بادشاہ کہ کوئی اولاد نہیں ہو پا رہی تھی، انہوں نے جب جودھا بائی سے نکاح کیا، مان سنگھ کی لڑکی سے، تو اس سے بھی کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو مایوس ہو کر وہ ایک اللہ کے بندے کے پاس گئے اور دعا کے لیے کہا۔ آج کل ہم بھی کہتے ہیں، اللہ کے بندوں سے دعا کی درخواست ہم بھی کرتے ہیں۔ وہ بھی ایک انسانی تھا، بے شک وہ بڑا بادشاہ گزرا ہے مغل مسلمانوں میں زبردست۔ تو انہوں نے
اپنی پریشانی کو اللہ کے بندے کے سامنے رکھی اور دعا کے لیے درخواست کی کہ اللہ کے بندے کوئی اولاد نہیں ہو پا رہی ہے میرے، اللہ سے دعا کیجئے کہ میرے کوئی اولاد ہو جائے۔ تو آپ نے فتح پور سیکری دیکھا ہوگا، وہ مغلوں کی کچھ ٹائم کے لیے راجدھانی بھی رہی ہے۔ فتح پور سیکری میں اکبر بادشاہ نے اس کا بہت بلڈنگیں وہاں بنوائی ہوئی ہیں۔ تو وہاں پر ایک اللہ کے پیارے بزرگ ہیں، شیخ سلیم رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہے۔ آپ لوگوں نے سنا، دیکھی نہیں ہے تو سنا ہوگا۔ تو یہ جو میں آپ کو دروازہ دکھا رہا ہوں، یہ فی الحال یہاں سعد شوکر رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرے کے سامنے بنایا گیا ہے، جو نئی ڈیزائن سے بنایا گیا ہے۔ تو یہ ہے سعد شوکر رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرے کا مقبرہ، جو بہت ہی پیارا ہے ماشاءاللہ، اور اسی کے اندر سعد شوکر رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے، وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ تو اکبر بادشاہ نے کہا کہ کوئی اولاد نہیں ہو پا رہی ہے، تو دعا کے لیے سلیم چشتی سے درخواست کی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اب جو آدمی پریشان ہوتا ہے اس کو تو ایسا لگتا ہے کہ بس دعا کی اور فوراً کام ہو جانا چاہیے۔ ہم سبھی کو ایسا لگتا ہے، ایسا محسوس کرتے ہیں۔ تو اکبر بادشاہ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کئی بار گئے۔ آپ دیکھتے رہیے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں، مسجد ہے، آپ مسلمان ہیں، سبھی جانتے ہیں کہ میں آپ کو کیا دکھا رہا ہوں۔ پیار سے دیکھتے رہیے، اور تھوڑا سا ہم آپ کو جو بزرگ کے بارے میں جو اتہاس ہے وہ بتانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ وہ مسجد ہے جو ہم نے باہر سے آپ کو دکھائی تھی، وہ اندر سے بھی بہت ہی پیاری ہے۔ دیکھتے رہیے آپ مسجد، اور ہم بتاتے ہیں اللہ والوں کا وہ واقعہ آپ کے لیے۔ تو اکبر بادشاہ نے کہا کہ اللہ کے بندے، ابھی اس کو جلدی لگی ہوئی تھی کہ اولاد نہیں ہوئی ہے، تو بار بار سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دعا کے لیے جاتے رہے۔ تو ایک بار سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اکبر بادشاہ سے کہا کہ ہمارا ایک بزرگ ہے جو میوات میں ہے، بہت بڑا اللہ والا ہے، آپ وہاں بھی اس کے پاس بھی جائیے، تشریف لے جائیے اور دعا کی درخواست کیجیے۔ تو اکبر بادشاہ اپنے قافلے کے ساتھ، اپنے وزیروں کے ساتھ یہاں تشریف لائے، اور سعد شوکر رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کے لیے درخواست کی، پیشکش کی۔ تو آپ سعد شوکر رحمۃ اللہ علیہ نے اکبر بادشاہ سے کہا کہ دعا تو بھائی سلیم چشتی آپ کے لیے کر چکے ہیں، جو اس کی دعا ہے وہی میری دعا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کو لڑکا ہوگا، اور اس کا نام محمد سلیم رکھے گا، یہ کہا گیا۔ تو اللہ کا حکم ہوا، ایسا ہی ہوا۔ جودھا بائی سے جو بھی اس کا نام ہوگا، اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا، اور اس کا نام اکبر بادشاہ نے محمد سلیم رکھا۔ بعد میں اس کا نام بدل کر شاہ جہاں کے نام سے مشہور ہوا، اور اللہ کا پیارا اور اللہ کا ولی گزرا ہے، یہ لگ بھگ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں۔ یہ اللہ کے بندوں کی دعاؤں کے نتیجے ہیں، جن کی آج ہم زیارت کے لیے بھی نہیں جاتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے بندوں کی ان مقبروں پر جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کے لیے کل کلام پڑھ کر بخشنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ان کے مرتبے کو بلند کرنے کی دعائیں ہم کو کرنی چاہیے۔ تو یہ جو پیر کا نشان میں آپ کو دکھلا رہا ہوں، اس کے بارے میں بتایا ہے یہاں کے امام صاحبوں نے، جو یہاں بزرگ فی الحال ہیں، کہ یہ سعد شوکر رحمۃ اللہ علیہ کا پیر کا نشان بتلایا گیا ہے۔ اور یہ ایک دروازے ٹائپ کی بنی ہوئی ہے، یہ ایک ڈیزائن جس پہ کچھ آیتیں لکھی ہوئی ہیں، ان کو عالم ہی پڑھ سکتا ہے۔ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ زوم کر اس کو ٹھہرا کر زوم کر دیکھ سکتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس پیر کے بارے میں، بزرگ کا یہ پیر ہے، اس کا یہ نشان اس پہ دیا گیا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مقبرہ ہے۔ تو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، کافی بڑی جگہ ہے دیکھنے میں۔ جب ہم اس کو
आते जाते रास्ते से देखते हैं तो हमें एक छोटा सा बस गुम्बद नज़र आता है, हालांकि ये काफ़ी बड़ी जगह है। लगभग पहाड़ी की पूरी चोटी पे बना हुआ है। पहाड़ी की चोटी नज़र नहीं आती, पूरी ढकी हुई है इमारतों से। ये उस टाइम के तलबा की पढ़ने की जगह रही होंगी, लेकिन आज इनकी रेख देख पर, इनकी रिपेयर पर कोई ध्यान तवज्जो नहीं दी जा रही है। मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ की जो कोई कमेटी बनी हुई है इस मकबरे की देख रेख के लिए, उनको चाहिए कि इन पुरानी इमारतों पर ख़ास ध्यान दिया जाए, साफ़ सफाई का, रिपेयर का ख़ास ख्याल इनका रखा जाए। ये यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है। तो हम बता रहे थे आपको, अकबर बादशाह ने जो दरख्वास्त की थी तो अल्लाह ताला से इन अल्लाह के बंदों ने दुआएं की, अल्लाह ने कबूल की और आखिरकार अकबर बादशाह को लड़का हुआ। तो उस खुशी में अकबर बादशाह ने यहाँ इन इमारतों का निर्माण करवाया, इन अल्लाह के बंदों के लिए सहूलतें दी कि हाल के बड़े बादशाह थे। और इस बुज़ुर्ग का साचोखा रहमतुल्लाह अलैह का लगभग 70 साल की उम्र में इंतकाल हुआ, दुनिया से पर्दा कर गए। तो आज भी वो इमारतें, वो मकबरा हमारे बीच में मौजूद है। बच्चे भी पढ़ते हैं, नमाज भी होती है, 2 मसाजिदें भी यहाँ हैं, लेकिन पुराने जो इमारतें हैं उनका ख़ास ध्यान नहीं रखा जा रहा है। जो बुज़ुर्ग हैं ये इराक़ से इनका निकाल है। इराक़ में एक जगह है सिराज खुरासान के नाम से, वहाँ से ये बुज़ुर्ग यहाँ हिंदुस्तान आए हैं। इनके साथ इनके 11 शागिर्द भी आए थे, ऐसा बताया जा रहा है। आखिरकार हिंदुस्तान में बहुत सारी जगह से इनका दौर गुज़रे होंगे, लेकिन आखिर जो पड़ाव रहा है इस बुज़ुर्ग का वो यहाँ शाहचोखा में रहा है और यहीं इंतकाल हुआ, यहीं दफनाए गए हैं। और आज हमारे बीच में उनका मकबरा मौजूद है। आप ज़ियारत के लिए आ सकते हैं, आपसे दूर नहीं आना चाहिए। अल्लाह के बंदों के मकबरों पे, उनकी कब्रों की ज़ियारत करना अच्छी बात है। अगर कभी मौका लगे तो आप ज़रूर आएँ। बुज़ुर्ग का जो असली नाम है वो अहमद है, अहमद बिन मोहम्मद। नु तो कई नामों से जाना गया है, फ़तेह मोहम्मद भी रहा है और शाहचोखा रहमतुल्लाह अलैह के नाम से भी यहाँ मशहूर रहे हैं हमारे दरमियान में। तो ये अल्लाह के बंदों की बरकत हैं, जहाँ ये अपने कदम रख देते हैं वहाँ वीराने भी आबाद हो जाते हैं। वरना पहाड़ियाँ हैं, या पहाड़ों को आपने कहीं वीरान आबाद होते नहीं देखा होगा, लेकिन अल्लाह के बंदों के जहाँ कदम पड़ जाते हैं वहाँ वीरानों पर भी पड़ जाते हैं, वहाँ भी आबादियाँ बस जाती हैं। ये अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए सिफ्त दी है, उनमें बरकत रखी है। यही वजह है कि एक पहाड़ी की चोटी आज आबाद है। आज उनकी बनाई हुई इमारतों के साथ ख़ास लापरवाही बरती जा रही है, सफाई का कोई ध्यान नहीं है। इनकी सफाई का ध्यान दिया जाए, इन पर गौर फिक्र किया जाए। 10-5 दिन में इनमें झाड़ू भी इनको साफ़ किया जाए। हमारा हक बनता है कि हम इनकी साफ़ सफाई का ख्याल रखें। एक वाक़या और बुज़ुर्ग के साथ, सफाई का कोई ध्यान नहीं, आप देख रहे हैं वीडियो, आप देखते रहिए। हम आपको बुज़ुर्ग के साथ कुछ जुड़े वाक़यात बताते हैं जो हमने सुना है इन स्थानीय लोगों से। तो एक बार का वाक़या है कि रमज़ान का महीना था, तो उस टाइम में ये जादूगरों का भी बड़ा दौर था, पहले आप लोगों ने सुना होगा। तो जादूगरों ने मशवरा किया कि अब के हम 28 अपने जादूगरों की कला से 28वां चांद दिखाएंगे इन लोगों को, मुसलमानों को, और 28वीं ईद मनाने की कोशिश करेंगे। तो वो इसी चाल में रहते थे कि मुसलमानों के दीन में नुकसान पहुंचाना, और अल्लाह के बंदों का यही कोशिश रहती कि दीन में बढ़ोतरी किस तरह हो। आप देख रहे हैं उनके बनाए हुए कमरों के क्या हालात आजकल इन लोगों ने कर रखी है। बहुत ही गंदी हालात है। नीचे से मैं आप लोगों को दिखा नहीं रहा हूँ, देखने में बहुत ही गंदे नज़र आ रहे हैं। साफ़ सफाई का तो कोई ख्याल यहाँ नहीं रखा हुआ है, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। होना तो ये चाहिए कि जो बच्चों को आजकल दीनी दावत दे रहे हैं, तालीम दे रहे हैं,
انہی کمروں میں بچوں کو پڑھایا جائے۔ اگر یہ ایسا بھی نہیں کر پا رہے ہیں تو ایسا تو ہونا ہی چاہیے کہ ان کی صاف صفائی کا خیال تو رکھا ہی جائے، کہ آج کل ایسے کمرے ایسے عمارتیں کہاں بنانے نصیب ہو رہی ہیں۔ تو واقعہ پیش آیا کہ بزرگ بھی دلی میں ہی تھے اس ٹائم، تو 28واں چاند شام نظر آیا تو شاگردوں نے کہا جی حضرت چاند نظر آ گیا۔ جو صاحب چوکھا رحمۃ اللہ علیہ فارسی زبان کے ماہر تھے کہ عراق سے تعلق رکھتے تھے، تو اپنی فارسی زبان میں کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو بزرگ نے اس ٹائم میں کچھ اپنے پیروں میں جو جوت یا چپل پہنے ہوئی تھی، اپنے ایک پیر کو زور سے زمین پہ مارا اور کہا، اپنی اس چپل کو حکم دیا کہ اس چاند کو مارتے ہوئے نیچے لاؤ، اس شیطانی فرقے کو نیچے لاؤ۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ چاند جو لوگ باغوں کو نظر آ رہا تھا وہ نیچے آ گرا۔ تو اس وقت جب مسلمانوں نے دیکھا تو ظاہر ہے کہ اللہ کے بندے کا وہ راز بھی، اللہ کے بندے اپنے آپے کو چھپا کے رکھتے ہیں، لیکن کوئی وقت کے حساب سے کام کرنا بھی پڑتا ہے۔ تو شاہ چوکھا رحمۃ اللہ علیہ لوگ باغوں کی نظر میں آئے اور شاہ چوکھا کو فتح محمد کا نام وہاں دیا گیا۔ فتح محمد نام اس لیے دیا گیا کہ وہاں اسلام کی جیت ہوئی جادوگروں کے اوپر، تو وہاں لوگ باغوں نے فتح محمد کے نام سے کا لقب دیا، اور بزرگ شاہ چوکھا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نام فتح محمد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اور ہمارے یہاں ہمارے درمیان میں اس بزرگ کو شاہ چوکھا کے رحمۃ اللہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اصلی نام جو بزرگ کا ہے وہ احمد ہے اور باپ کا نام محمد ہے، تو احمد بن محمد اصلی نام ہے۔ یہی کچھ واقعات ہم کو ملے ہیں جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں۔ جڑے رہیے ویڈیو میں آخر تک۔ یہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے، دیکھنے میں یہ مسجدیں بہت ہی پیاری لگتی ہیں، اور مسجدیں پیاری کیوں نہ لگیں، دنیا کی جگہوں میں سب سے جو بہتر جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے بتلا۔ میرے پاس کال آ رہی تھی، وہ بار بار کاٹنے سے ڈسٹرب ہوا ہے، اس میں کچھ دقت آئی ہے۔ تو دنیا میں جو سب سے پیاری جگہیں بتلائی گئی ہیں وہ مسجدیں ہیں۔ ہر مسلمان کو یہ ماننا چاہیے، یہ بات تسلیم کرنی چاہیے، دنیا کی جو جگہیں ہیں وہ بلڈنگ کے بنانے کے اعتبار سے اچھی یا بری نہیں ہوتی ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ مساجدیں زمین پر جس جگہ ہیں وہ جگہ زمین کی سب سے بہتر جگہ ہے۔ اب کوئی یہ سوچے کہ مسجد تو بنی ہوئی ہے چھوٹی سی اور ایک بہت بڑی بلڈنگ عالیشان بنی ہوئی ہے اربوں خربوں کی، وہ بہتر ہے۔ بلڈنگ سے اس کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا ہے، مقصد ہے مسجد کا۔ چاہے مسجد کم لاگت سے بنائی گئی ہو، مسجد چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، چاہے مسجد جھونپڑی نما ہی کیوں نہ بنائی گئی ہو، وہ بھی وہی خاصیت رکھتی ہے۔ دنیا کی جگہوں میں سب سے بہتر جگہ وہ ہے جہاں مسجدیں بنی ہوئی ہیں، اور جو سب سے بری اور بیکار کی جو جگہ ہیں وہ بازار ہیں، جن میں آج جا کر ہم راحت کی سانس لیتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا موج مستیاں کرتے ہیں۔ سب سے بری جگہ جو بتلائی گئی ہیں دنیا میں وہ بازار ہیں۔ یہ ہر مسلمان کو مان لینا چاہیے اور 100% یقین ہونا چاہیے۔ جو اس بات کا یقین نہیں رکھے گا، یقین نہیں کرے گا، اس کے ایمان کا بھی اس کو خطرہ ہو جائے گا۔ تو ہمیں جو بات ہے صحیح، اس کو صحیح ماننا چاہیے، چاہے ہم اس کو کر پائیں یا نہ کر پائیں، یہ مسلمان کا کام ہے۔ تو یہ مسجد کا اندر کا نظارہ ہے۔ یہ اس ٹائم دیے رکھنے کی جگہ تھی، یہاں پہلے سرسوں کے تیل میں دیے جلایا کرتے تھے روشنی کے لیے۔ بہت پیاری جگہ ہے ماشاءاللہ، بہت پیاری یہ مسجدیں کے ماڈل لگتے ہیں، ان کے اوپر گنبدیں بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ اصل مانو تو آج کی جو مسجدیں ہمارے وقت میں ورتمان کال میں جو ہم بناتے ہیں وہ اتنی پیاری مسجد نہیں ہوتے ہیں جتنی پیاری پرانی مسجدیں ہیں۔ ان کی گنبدیں، ان کی مینار اور ان کا بنانے کا جو سسٹم بہت ہی ماشاءاللہ پیارا ہوتا ہے آج کی مساجد سے۔ حالانکہ مساجد
का मर्तबा सबका वही अल्लाह ताला ने रखा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इमारत के हिसाब से, उनकी बनावट के हिसाब से वो हमें आज की मस्जिदों से ज़्यादा प्यारी लगती हैं। या तो इसलिए कि वो हमारे बुज़ुर्गों के द्वारा बनवाए होते हैं, उनसे भी ये मोहब्बत की वजह भी हो सकती है। वरना तो आज भी हम भी जो अपनी मसाजिदों को बना रहे हैं बहुत ही जी जान लगाकर बनाते हैं और प्यारी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी बुज़ुर्गों द्वारा बनवाई गई मस्जिदें हमको प्यारी लगती हैं। या तो यूँ कह लीजिए कि बुज़ुर्गों के साथ ये मोहब्बत है, या वाकई वो प्यारी तो होती ही हैं। तो ये उस टाइम के तलबा की पढ़ने की जगह रही हैं। ये इतनी प्यारी और ठंडी जगह हैं, मानो जैसे एयर कंडीशन खुली हुई जगह, बहुत ऊंची जगह, चारों तरफ से हवाएं आती हैं, हवाओं के झरोखे यहाँ आते हैं। गर्मी का यहाँ नामो निशान नज़र नहीं आता है। हालांकि मैं यहाँ 43-44 डिग्री सेल्सियस पे तापमान जब पहुँचा हूँ, लेकिन जब इन इमारतों में, इन जगहों में मैं अंदर दाखिल हुआ हूँ तो गर्मी भूल जाता हूँ, महसूस ही नहीं हो पाते। ये हवा के ऐसे झरोखे बने हुए हैं, इतनी प्यारी प्यारी हवा आती है कि गर्मी का तो नाम और निशान ही यहाँ नहीं है। वाकई अगर आप कभी जाएं तो इन जगहों में दाखिल हों और महसूस करें आप। जब कई बार आदमी कहने सुनने से कोई बात समझ में नहीं बैठती है, जब वहाँ आदमी जाता है और देखता है तो समझ में बात बैठती है। तो यार ये है, नेकी कर दरिया में डालो, कम से कम इस काम को तो कर लिया करो। हमारी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कर दिया करो। अगर आप लोगों के पास भी पूरी वीडियोज़ देखने का समय नहीं है तो जिस भाई के पास भी जो हो सके उस भाई के पास टाइम हो तो जो देखेगा वो इंशाल्लाह बेकार की बातों से बचेगा। फिर भी तो हमारा वक्त कहीं ना कहीं तो हम वीडियोज़ देखते ही हैं, अच्छी नहीं तो बुरी तो हम देखते ही हैं। तो अगर अच्छी भी देख लें तो उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है। यहाँ से ये सड़क का जो नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसे नज़र आती है कि मानो सड़क यहीं से गुज़र रही हो। बहुत ऊंचे पे बना हुआ है शाह चौक रहमतुल्लाह के मज़ार। ये पिनंगवा पुनहाने से जाने वाली गुज़रने वाली सड़क है। बहुत प्यारा नज़ारा है, ज़रूर आइए। और हमें अपने दीनी जो जगह हैं उनकी ज़ियारत, अपने बुज़ुर्गों की ज़ियारत के लिए वक्त निकाल कर जाना चाहिए। साल 6 महीने में जब भी कभी साल 2 साल में वक्त निकले जाना चाहिए। हमारे दरमियान में भी अल्लाह के प्यारे बहुत से हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया है। फ़िलहाल हमारे जो वर्तमान काल के अल्लाह के प्यारे बुज़ुर्ग हैं मौलाना साद साहब हैं। हमारा हक़ बनता है कि हम हज़रत निज़ामुद्दीन भी जाएं, अपने बुज़ुर्गों की ज़ियारत करें, मौलाना साद साहब की भी ज़ियारत करें, निज़ामुद्दीन भी जाएं। जब हम इन दीनी जगहों पर जाएंगे तभी हमारे दिल में दीन की लहरें उठेंगी। हमें जाना चाहिए, ज़ियारत के लिए भी जाना चाहिए। कम से कम हम सारे काम नहीं कर पाते हैं। साल 6 महीने हम जब वक्त लेके मिले तो हमें अपने अल्लाह के बंदों की जहाँ खानकाह हैं और जहाँ वो बैठे हुए हैं, आज विराजमान हैं, तशरीफ़ फरमा है, हमारे इस वर्तमान काल में हमारे बीच में मौजूद हैं। हमें उनकी दुआओं से फैज़याब होना चाहिए, उनकी ज़ियारत करनी चाहिए। उलमा की और अल्लाह के बंदों की ज़ियारत करना बड़ी सवाब की बात है। ये आप सभी लोग लगभग जानते हैं। ये मकबरा है, यहाँ दूर दराज से लोग आते हैं। ना इल्मी के वजह से इन अल्लाह के बंदों के कब्रों पर आकर हाथ उठाकर दुआएं मांगते हैं। हालांकि उनको इसका इल्म नहीं है कि कब्रों पर जाकर हाथ उठाकर दुआएं नहीं मांगनी चाहिए। तो हम अपने वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन दीन ज़िंदगियों में धीरे धीरे ही आता है और हमें सीखने की आखिर दम तक कोशिश करनी चाहिए। और अगर अभी आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन को भी प्रेस कर दिए और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए दोस्तों, ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स